جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ سے ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا احسان ہے. تھینک یو سر. جی میں فلپینز رہتا ہوں، منیلا سے جی بات جناب, کر رہا ہوں. اور اللہ آپ کو سلامتی دے. جی میں نے جو فیس بک پہ ہی جو ہے آپ کی کافی وائرل ویڈیوز دیکھی ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے کیونکہ بہت سارے اور بھی چینلز جو ہے آپ کی ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں، تو اس کو اتھینٹیکیٹ کرنا کہ یار یہ اوریجنل سورس کون سی ہے، تو پھر اس کو جو ہے نا نیٹ پہ میں نے سرچ کیا، تو پھر جو ہے نا یوٹیوب سے آپ کو دیکھا، اور یہ باقاعدہ تھینک یو جو ہے سر. اس کو جوائن کرنے کے لیے جو ہے ریکویسٹ کی تھی آپریٹر بھائی سے، تو بڑی مہربانی ان کی. تو تھینک سر گزارش یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو اپنا مخالف نہیں سمجھتا ہوں، جسٹ ڈفرینس آف اوپینین، یعنی کہ ایک ہے اختلاف کی گنجائش ہے، مخالفت میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہ میں کرتا ہوں. تو اور دوسرا یہ ہے کہ یہ میں اپنے لیے آپ سے جو بھی سوال کروں گا اپنی بہتری کے لیے، کہ یار میں سیکھنے والا ہوں نا. یہ نہیں کہ یار میں نے سیکھا ہوا ہے میں اس پہ اسٹبن ہوں، یعنی کہ اس میں بھی اور کوئی گنجائش نہیں ہے. تو صحیح. میرا خیال ہے ڈیبیٹ کرنی بھی اسی طرح سے، اسی نیت سے کرنی چاہیے کہ یار جو میرا بھی بلیف ہے، جس بلیف سسٹم پہ میں یقین کرتا ہوں، اس میں ہو سکتا ہے اگر مجھے اس سے منطقی طور پر لاجیکلی کوئی بہتر آرگومنٹ ملے تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا اور فالو کروں گا. صحیح. تو ڈیٹ نہیں بننا چاہیے. تو میرا تو ایسا مائنڈ سیٹ ہے. تو سر گزارش ہے کہ میں ابھی اجازت لوں آپ سے سر سوال کرنے کی؟ بسم اللہ. جی سر کبھی آپ ایسی سچویشن میں ہوا ہے، کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا کہ زلزلہ آیا ہو؟ جی تو جب زلزلہ آیا تو سر آپ نے کیا کیا؟ جی یاد نہیں پڑتا میں نے کیا کیا, بہت عرصہ ہوا. I mean, who did you call upon? میں نے مولا علی علیہ السلام کو یاد, مشکلات میں مولا حسین علیہ السلام کو یاد کرتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں. لیکن آپ نے پہلے کہا میں نے مولا علی کو یاد کیا، بالکل رائٹ؟ بالکل, اللہ کو بھی لیکن یاد کرتے ہیں, مولا علی علیہ السلام کو بھی یاد کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے لیکن آپ کس کی اطاعت کرتے ہیں, پیغمبر کی یا اللہ کی, یہ دو نہیں ہے بھائی, یہ دن کو دو سمجھنا ہی بیوقوفی ہے, کفر ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی آپ سے پوچھے نا نہیں وہ آپ تو نہیں سوچ لو, جی جی آپ کس کو, آپ یہ آپ کی ناسمجھی ہے نا, کہ آپ سمجھتے ہیں جی کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیلپ کرتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ, اللہ سے مستقل, اللہ کے علاوہ کوئی اور چینل ہے. یہ آپ کی غلط فہمی جی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت عین طاعت اللہ ہے. آپ جی ہدایت کس سے لیتے ہیں؟ اللہ سے لیتے ہیں, پیغمبر سے لیتے ہیں. اللہ بڑا ہے, پیغمبر بڑا ہے, لازمی بات ہے اللہ بڑا ہے, تو پیغمبر کی کیا ضرورت جی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ طاعت کس کی لیکن کرتے سر ہیں؟ نہیں سن لو, میری بات ختم نہیں ہو. طاعت کس کی کرتے ہیں؟ اور طاعت میں اللہ کی کر دوں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کر دوں, کون بڑا ہے, اس کا کون اجر دے گا, قیامت کس کے ہاتھ میں؟ تو اللہ ہے نا. پیغمبر کو چھوڑ دو, یہ کون کہے گا, یہ پاگل کہے گا. کوئی دین سے جی جو بیزار ہو, دین سے واسطہ ہی نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو آپ کا ولی بنایا, کسی کو آپ کا مشکل بکشا بنایا, کسی کو آپ کے لیے پناہ بنایا ہے, کسی کو آپ کا غوث بنایا ہے, جس طرح اس اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ہادی بنایا, ٹھیک ہے نا. ہادی بنایا نہیں بنایا بھائی؟ بنایا. اگر ہم اس ہادی کے دروازے پہ گئے تو ہم اللہ کے دروازے پہ گئے نا, اس کی ہدایت اللہ کی ہدایت, دو تو نہیں نا. اسی طرح اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے میرا ناصر بنایا ہے, میں اگر اس سے نصرت طلب کرتا ہوں تو میں نے اللہ سے طلب کیا, میں نے اللہ سے, وہ ٹھیک دو ہے نہیں ہے, سمجھ میں آ رہی نا. جی جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اللہ کی تصدیق ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ کی دین کی اتباع ہے, ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اللہ کی عطا ہے. ان کو دو نہ سمجھو کہ یہ کوئی اور چینل ہے, کوئی اور دکان. اللہ ایک دکان, ایک سپر مارکیٹ ہے, ایک سپر مارکیٹ کا نستجیر باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ کی سپر مارکیٹ زیادہ, ادھر زیادہ بہتر مال ملتا ہے, پیغمبر کے مارکیٹ میں 2 نمبر کے مال ملتے ہیں. اس طرح نہ سمجھا کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اللہ کی عطا ہے. اوکے جی جی سر, لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کی بات من و عن قبول کر لی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک خود قرآن میں فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, اینڈ دین قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ. تو یعنی کہ یہ تو بات میں نے آپ کی من و من قبول کر لی. لیکن اللہ یاری صاحب, قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے اللہ یاری, مطلب آپ تمہاری تمام انسانیت کو ایڈریس کر کے, اور میں بھی آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ یار کون ہے جو زمین کانپ رہی ہو اور تمہیں جو ہے, تمہیں اللہ سے خوف نہیں آتا کہ زمین کانپ رہی ہو اور وہ آسمانوں سے تمہیں زمین میں دنسا دے؟ اللہ پاک آپ کو اپنا خوف دلا رہے ہیں سورہ ملک میں. ٹھیک ہے, یہ تو اب دیکھیں, اگر اللہ تعالیٰ قیامت سے آپ کو گناہوں سے بھی خوف دلاتا ہے نا, تو آپ پیغمبر کو چھوڑ کر اللہ کے اوامر پہ عمل کریں نا. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے بھائی, سر یہ تو آپ نہیں ہو سکتا نا. آپ سن لو نا, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
اگر بولا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی بولا ہے. میں آپ کو آیت دکھا دیتا ہوں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ مبارکہ توبہ میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. منافقین کی بات ہو رہی. منافقین جو ہے جہنم جائیں گے. جہنم بری جگہ. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر. یہ اللہ کی قسم لیتے ہیں کہ انہوں نے غلط بات نہیں. اب یہ بہت بڑا واقعہ ہے. یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ منافقین، یہ اصل ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. منافق اس کو نہیں ماننا چاہ رہے تھے، بہرحال اس کو ریجیکٹ کرنا چاہ رہے تھے. بہرحال انہوں نے غلط بات کی تھی، اور بعد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے غلط بات کہی ہے میرے بھائی امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف، تو انہوں نے کہا تھا نہیں کہا تھا، ہم نے نہیں بولا ہے. قسمیں کہتے تھے. ایک اللہ کی قسم کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط بات نہیں کی ہے. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ. انہوں نے کلمہ کفر ادا کی ہے. یہ جھوٹے قسم کار ہیں. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا. اور انہوں نے ایک ایسے چیز کا ارادہ کیا ہے، ایک ایسے ہدف کا ارادہ. انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی نا، اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اس میں ناکام ہو گئے. انہوں نے ایک ایسے ہدف کو قصد کیا تھا جس میں وہ ناکام ہو گئے، یعنی اسیسینیٹ نہیں کیا. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ من فضلہ. ان کو تکلیف کیا ہے منافقین کو، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک میں قتل کرنے کی کوشش کی تھی ان لوگوں نے. وَمَا نَقَمُوا. ان کو غصہ صرف اس بات پر ہے، اور اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے. کیا وجہ؟ ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضل. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے، ان کو غنی بنایا. یہ فقیر تھے، کھانے کا پیسہ نہیں تھا، چکلے میں کام کرنے والے لوگ تھے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کیا. دیکھو جیسے طاعت قرآن مجید میں اللہ کی طاعت رسول کی طاعت ہے، اللہ کی عطا بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تفضل بھی اللہ کا تفضل ہے، اللہ کا تفضل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تفضل ہے. اوکے. اللہ یعنی کہ میں دیکھیں پھر اب اس آیت کو میں کون سی آیت ہے بھائی، اس کو ابھی یہ سمجھ تو میں نہیں آئی نا. یہ سورہ توبہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر ہے 74. بعد میں جا کے اس کو سوچ لینا، ٹھیک ہے نا، اس کو کہ کیسے اللہ نے، دیکھو ہاں یہ توبہ 74 یہ اس طرح نہیں ہے کہ صرف طاعت پیغمبر کی طاعت اللہ کی طاعت ہے. اس طرح نہیں ہے. پیغمبر کی عطا بھی اللہ کی عطا ہے. قرآن اس میں تصریح کر رہا ہے. سر میں گزارش کروں، آپ نے شروع میں کیا بولا تھا نا، آپ اس لیے آئے ہیں کہ اگر کوئی اچھی بات ہو قرآن کے وہ آپ مان لیں گے. بالکل. آپ دیکھیں میری باڈی لینگویج آبزرو کریں، میں بالکل کوئی ایروگینس میں عزت میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں. میرے جو یعنی کہ جو میں نے سورہ ملک کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، اللہ چیلنج کے ساتھ کہنا ہے کہ یار کون ہے جو زمین دھنس رہی ہو تمہیں زمین میں دھنسا رہے، تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ یا کون ہے جو تمہارا رزق؟ اللہ کا خوف بالکل ہونا چاہیے. خوف میں آپ خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اللہ کا خوف ہونا چاہیے. کون ہے جو تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کون کرے گا؟ چیلنج کے ساتھ کوئی ہے میرے بھائی؟ یہ دو نہیں ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو پیغام اب دیکھو نا، دیکھو ان کو اب ایک قومی امیدوار ہے نا برائے قومی اسمبلی پاکستان میں، ایک امیدوار ہے برائے صوبائی اسمبلی. آپ ایسے سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ دو مختلف چینل ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی والا وہ بہتر ہے، اس کے زیادہ پاور ہے. صوبائی اسمبلی والے کے پاس اس میں صوبائی پاور اس کے پاس کم ہے. ایم این اے بنو یا ایم این اے کے پاس چلے جاؤ. آپ اس طرح سوچ رہے ہو نا. آپ اگر اس منظر سے نہ دیکھو کہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ولی بنایا، ناصر بنایا، صرف ہادی نہیں بنایا، اور صرف ہادی نہیں بنایا، اس کو عطا کرنے والا بھی بنایا. ہمیں وہ فرمایا کہ انا وعلی ابوا هذه الامه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امهاتهم وهو اب لهم. یہ بہت سارے احادیث میں ہے، ٹھیک ہے نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا باپ ہے، ان کے والد کی حیثیت سے دیکھو. تم اپنے والد سے اگر طلب کرو، یہ 2 چینل ہے. اللہ اور والد میں کوئی اختلاف ہے، تم والد سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو. یہ کوئی کہتا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یہ جو میں آپ کا نقطہ سمجھ رہا ہوں آپ کا، کیونکہ میں نے تو دیکھیں میں نے اس اینگل سے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ دیکھیں نو ون از پرفیکٹ، نو ون از، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عقل کل ہوں یا مجھے پورے کا پورا نالج ہے. آپ نے ہو سکتا ہے یہ ورڈس آپ نے کئی دفعہ سنی ہو، لیکن جس پرسپیکٹو سے میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں شاید آپ نے نہیں سنی ہو. تو میں نے اس وجہ سے آپ کے جو ہے نظر کی کہ یار دیکھو اللہ چیلنج کر رہا ہے ٹنکے کی چوٹ کے، یار کوئی ہے میرے علاوہ. پھر اس طرح جو سورہ فاتحہ وہ پیغمبر کے نفی کے لیے نہیں کہہ رہا، نیور، وہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تم پیغمبر کے دروازے پہ نہ جاؤ نا. نہیں تو پھر سر اللہ کیوں؟ اور اللہ پیغمبر کے علاوہ اللہ کا کوئی دروازہ ہے ہی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں تم یہ نہ سوچ ان دونوں کو، بھائی ان دونوں کو دو نہ بناؤ نا. اللہ تو پیغمبر نے وہ پیغمبر کو باطل کر دیا. اللہ نے کہہ دیا صرف میں نجات دیتا ہوں. اللہ تک پہنچنا سر، اللہ تک پہنچنا ایک الگ چیز ہے، اور اللہ کو مشکل میں پکارنا ایک الگ چیز ہے.
مشکل میں پکارو بھائی پیغام اللہ کو پکارو. جیسا دیکھیں اللہ کی اطاعت کرو, نبی کی اطاعت کرو, یہ دو چیزیں نہیں ہیں. اللہ کے دین کے اتباع کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دو ایک ہی ہے. اسی طرح اللہ سے مدد مانگو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کا وکیل ہے, اللہ کا نمائندہ ہے, اللہ کا خلیفہ ہے, اللہ کا جانشین ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, آدم علیہ السلام اس کے خلیفہ جانشین ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ایک شخص بادشاہ ہے, تم بادشاہ کے نمائندے سے مانگو یا بادشاہ سے مانگو, یہ دو نہیں, یہ ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تم نے طلب کیا, یہ شرک نہیں ہے. بس یہ نیت نہ کرو, یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ نبی اللہ ہے, یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سمجھ کر ان سے طلب کر رہے ہیں. نہیں سر, آئی نیور سیڈ اٹس شرک, یہ میں نے کبھی بھی نہیں بولا ہے, یہ میں نے نہیں بولا کہ یہ شرک ہے. لیکن جو دیکھیں میں ابھی بھی وتھ ڈیو ریسپیکٹ میں ابھی بھی اس چیز سے مطلب آپ کے کنونسنگ آرگومنٹ نہیں تھے اتنے. اور دوسرا میں آپ سے گزارش کروں کہ جو سورہ فاتحہ ہے سر, الحمدللہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں بھائی کنونسنگ. آپ نے کون سی دلیل پیش کی کہ پیغمبر سے نہ مانگو؟ آپ نے کوئی دلیل پیش کیا؟ میں نے آپ کے سامنے واضح اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں, اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے میرے علاوہ کون ہے, اس کا جواب آپ قرآن سے ہی اس میں کہاں لکھا ہے کہ پیغمبر سے نہیں مانگ سکتے؟ نہیں, اگر ایک چیز کا وہ جو کون ہے یعنی بت نہیں ہے, بتیں باطل ہیں, اللہ کے علاوہ دوسرے خدائیں باطل, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابطال کے لیے نہیں ہے. اور ایک اور بہت سمپل ورس پیش کر دیتا ہوں آپ کی نظر میں سر. آپ دیکھیں, آپ سوچ ہی نہیں رہے بھائی, آپ سے بات کرنا ہی, دیکھیں جب سامنے والا بات پہ توجہ نہیں دے رہا نا, تو بات کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اگر کہہ رہا ہے میرے علاوہ کون ہے, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گٹر میں ڈال رہے ہیں, نستجیر باللہ. وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. وہ اللہ جو ہے بتوں کو گٹر میں ڈال رہے ہیں, اللہ جو ہے باطل خداؤں کو گٹر میں ڈال رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, وہ رب ہے تمہارا. یہ جو بت ہے, بھگوان ہے وغیرہ وغیرہ, ان کو چھوڑ دو. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سر آپ دیکھیں میں نے آپ کی بات لے لی, آپ میرے شاید اس کو لے نہیں پا رہے ہیں. اب حضرت علی تعریف کے قابل ہیں, بالکل تعریف کے قابل ہیں, لیکن جو تعریف کے قابل حضور پاک ہے, حضرت علی اس تعریف کے قابل نہیں ہے, رائٹ؟ کس نے کہا؟ جب قرآن نے کہا وانفسنا وانفسکم, جب وہ نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. دیکھو, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ہارون علیہ السلام کا موسیٰ سے کیا ہے؟ واشرکہ فی امری قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا من قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. ان کے مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے اشرکہ فی امری, اس کو میرا شریک کار بنا دینا. ٹھیک ہے نا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں آپ مجھ سے, قرآن نے وانفسنا وانفسکم کہہ دیا کہ نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو پھر آپ آ کے آ جاتے ہیں کہ وہ تعریفیں جو پیغمبر کے لیے ہیں وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے نہیں ہے. وہ آپ کے جملے ہیں, قرآن یہ نہیں کہہ رہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. بہرحال حدیث میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام سے افضل ہے, لیکن یہ کہنا کہ ان کے وہ مقامات نہیں ہیں. جی میں سر تعریف کے لیول کی بات کروں. اب اسی طرح پھر اللہ جب کہہ دیا کہ نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہی تعریف جو پیغمبر کے لیے اس کے لیے بھی نہیں, لیکن نفس کا مطلب یہ کیوں کہتے ہیں کہ سب تعریف ہے اللہ کے لیے؟ معاف کرو بھائی صاحب, معاف کرو. تو پھر پیغمبر کی کوئی تعریف نہیں ہے پھر سر, آپ اس طرح بھائی الحمدللہ رب العالمین سب تعریف ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا. نہیں, تعریف تعریفیں اللہ کے لیے, اتنی تعریفیں حضور کے لیے نہیں ہیں. ایبسولوٹ سب ایبسولوٹ, یعنی کہ جو یہ سب تعریفیں اللہ کے لیے, یعنی جتنی دنیا میں خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں. ٹھیک ہے نا. جس چیز کی بھی آپ تعریف کریں گے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف نہیں ہے, اور اللہ اور رسول کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے بھائی. تم اللہ اور رسول بہرحال تھینک یو سر, تھینک یو. ہم آپ ہمارے موضوع یہ باتیں نہیں. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرکٹ کا میچ کا کون کس کی تعریف زیادہ ہے؟